अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दी जाए, अच्छी से अच्छी टीचिंग दी जाए, ताकि उसके ऊपर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते को अच्छी तरीके से मुतय्यन कर सकें। कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, आपका फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। नीचे हमारा नंबर चल है, जो भी आप बात करना चाहें इस पर कर सकते हैं। और कोई मेहमान आप सुनना चाहते हैं, जिसको बैठाना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कि आप उसको सुने, हमारा नंबर इसके अंदर मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। बाकी टाइम और शेड्यूल इसके बाद के बाद। आगे भी हमारे मेहमान अपनी फील्ड के अंदर, अपने शोबे के अंदर कोना मश्क हैं और बहुत खूब इन्होंने काम किया है। क्या किया है ये खुद बताएंगे। मेरे मेहमान हैं उमैर हुसैन खान साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं M&H कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के। क्या कहते हैं, क्या करेंगे और आगे इनका विजन क्या है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। उमैर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? आपका माशाल्लाह शोबा बहुत वसी है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रियल एस्टेट और सोसाइटी के हवाले से हमने बड़ा काम किया है। क्या समझते हैं हुकूमत की इसमें तरजीहात क्या हैं? हुकूमत क्या करना चाहती है? क्या उसमें कोई टारगेट है कि आप लोगों को प्रमोट करेगी तो हुकूमत भी प्रमोट होगी? आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, ड्यूरिंग द लास्ट जो गवर्नमेंट का टेन्योर गुजरा इमरान खान साहब का, PTI का, उसके अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए, चीज़ें बेहतरी की तरफ आई। और ये रियल एस्टेट का वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर आप लोग काम करते हैं तो आप इजीली फंड जनरेट कर सकते हैं, टैक्सेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि स्टेट के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे ही। और अभी तक तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, लेकिन मैं इसके अंदर एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि इनको डिलेट टैक्स के ऊपर कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए कि टैक्स के अंदर जो आपके एंड यूजर्स हैं या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि ठीक है टैक्स जरूर लें, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर टाइम की ड्यूरेशन उनकी बढ़ा दें, ताकि वो पैसा वो लोग दोबारा मल्टीप्लाई कर सकें। और जितना मल्टीप्लाई होगा, जितना इन्वेस्ट होगा, डेफिनेटली उतना ज़्यादा टैक्स होगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, साबका हुकूमत की, उसने बड़े अच्छे इक़दाम किए। जैसे हाई राइज बिल्डिंग का बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया जी। एमनेस्टी स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम थी, इस पर भी कुछ बात करेंगे। एमनेस्टी के तो बहुत ही अच्छा किया था इमरान खान साहब ने, वो चीज़ ख़त्म होगी। आई वुड रिक्वेस्ट कि इनको इस तरह की स्कीम्स को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि आपका पैसा बैंक में दोबारा आए और रेवेन्यू जनरेट हो। इट्स अगेन अबाउट रेवेन्यू, कि मार्केट में पैसा सर्कुलेट हो, बिजनेस हो, क्योंकि इकोनॉमी हमारी जो इफ़ वी लुक इनटू इंडस्ट्री ऑलरेडी डाउन हो चुकी हुई आपकी। तो ये एक वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है या बनाया जाता है या सर्कुलेट होता है। सही, ठीक है, बिलियंस ऑफ रुपीस मेरे ख्याल से अगर आप कैलकुलेट करें तो हो रहे हैं। तो इस चीज़ को इन लोगों को प्रायोरिटाइज करके इसको फोकस करना चाहिए कि इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो इस तरफ को इसकी तरजीहात हैं? सर, जो मौजूदा हुकूमत है, देखें अभी इक़दामात की तरफ तो हम नहीं बात कर सकते, बिकॉज जो मुल्की हालात हैं या जो पॉलिटिकल सिचुएशन चलती रही है, दैट वाज बैड ड्यू टू एनी रीज़न, जो भी उसके वजूहात थी। लेकिन प्रीवियसली देखा जाए तो जब भी नून की गवर्नमेंट आई है तो दे हैव बीन प्रमोटिंग द बिजनेस, और इनकी हुकूमत में एटलीस्ट कारोबार को बूस्ट मिला है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर ये रहते हैं या नहीं रहते तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी करके जाएंगे। बिल्कुल सही। नाज़रीन को ये भी बताइए कि आपने आज तक जिंदगी में क्या क्या काम किए और किस तरफ आपका रुख है? हम लोगों का बेसिकली जी, मेरा नाम उमैर हुसैन खान है। आई बीन रनिंग मूसब एंड हैदर SMC प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, और हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, IT सर्विसेज, IT सेक्टर के अंदर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और हमने ये इनिशिएटिव लिया आज से कुछ साल पहले। इससे पहले मैं तकरीबन मैंने 17 ईयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब की, और उसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए इसमें जी मैंने तकरीबन 8 इयर्स ऑफ मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद 8 से 9 साल मैंने ऑयल एंड गैस के अंदर सर्व किया, इंटरनेशनल भी और लोकल भी। तो जॉब से बिजनेस की तरफ कैसे आना हुआ? बिजनेस की तरफ आने की जो मेजर वजह थी, वी वर बैक, आई वाज इन इराक, आई वाज बैक इन पाकिस्तान इन पैंडेमिक, और मुझे ये एटलीस्ट लगता था कि हम लोग इस सेक्टर के अंदर कुछ बेहतरी के साथ काम कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, जो कि मार्केट में अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, तो इस सेक्टर के अंदर ज़्यादातर लोग बदनाम ही हैं।
ٹھیک ہے, پراپرٹی ڈیلرز کے نام سے. تو وی ڈونٹ کال آور سیلف ایز اے پراپرٹی ڈیلر. نو, ان دس ٹائم یو کال ریئلٹرس. ریئلٹرس, ہاں جی ریئلٹرس. تو ہم لوگ بیسیکلی اپنے آپ کو کنسلٹنٹس کہتے ہیں, کہ ہم آپ کو اچھی کنسلٹنٹ سروسز دیں گے, اس کے اگینسٹ اپنا چارج کرتے ہیں, اور جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو وہ فلفل کرتے ہیں ود ٹرانسپیرنسی. یہ ہمارا جو مین چیز ہے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوتا ہے. صحیح. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اور اس میں ابھی ہم لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ویریا ٹاؤن کے اندر بھی, اٹک میں بھی, اور راول پنڈی, لاہور. بیسیکلی ملٹی ڈائریکشن ہے. ملٹی ڈائریکشن. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ملٹی ڈائریکشن کس معنوں میں ہے؟ ملٹی ڈائریکشنل مینس سر, ہمارے پاس جتنی میں نے چیزیں بتائی, ہمارے پاس ان کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز موجود ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ کی علیحدہ ہے, آئی ٹی کی علیحدہ ہے, ریئل اسٹیٹ کی علیحدہ ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر وی آر پرٹیکولرلی لوکنگ انٹو جو ہمارے سے پلاٹ لیتے ہیں, ہم اس کو کنسٹرکشن کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو انسٹالمنٹ میں پلاٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اینڈ اف somebody از لوکنگ فار پلاٹ آن کیش تو ہم وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا لب لباب ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہے. وی ڈونٹ گو فار, مارکیٹ میں ایک چیز ہے ٹاپ کے نام سے جانی جاتی ہے, کہ لوگ روپے کی چیز لے کے 3 روپے کی بیچ دیتے ہیں. میں اس چیز کو بہت ڈسکریج کرتا ہوں, اور میری ٹیمز یا جو مینیجرز ہیں, اف دے آر ڈیلنگ ود اینی بڈی, یا وہ کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو خریدار ہے اور جو بیچنے والا ہے, ان دونوں کے سامنے ہی ڈیل کروائی جائے. وی آر ٹرائنگ ٹو فالو جو آپ کا انٹرنیشنلی ملاقات کرائی جائے. جی بالکل, اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کیا جائے. بالکل صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ چونکہ ایک طرف تو ایگرو فارم ہاؤس کی طرف ہیں, ایک طرف آپ کو ہائی رائز بلڈنگ کی طرف ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سوسائٹیز کی طرف ہیں. آخر سر یہ ڈفرینٹ, بیسیکلی میں ان کو جو تینوں چیزیں آپ نے بولی, ایگرو فارم ہاؤسز, ہائی رائز اور سوسائٹیز, یہ تینوں ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں اور پروڈکٹس ہیں. آئی وڈ سے یہ پروڈکٹس ہیں, اور اس کا ڈفرینٹ کلائنٹ ہے. قسطوں والے پلاٹ کی ایک سرٹن جینٹری ہے جو قسطوں پہ پلاٹ لینا چاہ رہی ہے. فارم ہاؤس کی ایک سرٹن جینٹری ہے جو فارم ہاؤس لینا چاہ رہی ہے, بیکاز فارم ہاؤس از ناٹ اے نارمل پروڈکٹ کہ آپ کسی کو بھی بولیں کہ وہ لے لے گا. لوگوں کی پریورٹی ہوتی ہے گھر کے لیے پلاٹ لینا. اپارٹمنٹ از اگین لگژری آئٹم, یہ بھی وہی لوگ لیتے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے فار رینٹل پرپسز. صحیح. میں اپارٹمنٹ کے اوپر آپ کو ایک بڑی اچھی چیز یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ہم لوگ مارکیٹ کے اندر الحمدللہ سینکڑوں پروجیکٹ چل رہے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی تک جن پروجیکٹس کی مارکیٹنگ کی ہے یا کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹ کھڑا ہوا ہو. ایسے لوگ یہ کرتے ہیں پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کی مارکیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر تیار ہو, فنیشنگ پہ ہو. سو اس پہ اگین جو بندہ خرید رہا ہے وہ سیو ہو, اس کو اس کے پیسے رسک کی جو فزیکلی کچھ موجود ہو. جی بالکل, موجود کچھ نہیں ہو, مکمل موجود ہو. کہ عام زبان میں کہتے ہیں کہ بجلی کا کام ہونا رہ گیا, پلمبنگ کا رہ گیا, بٹ کام فنشنگ رہ گئی. بالکل ٹھیک. تو ایسی چیز پروڈکٹس ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. عمیر صاحب کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے, اور آپ کے بہت سے دریجے ایسے جو ان کو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ان سے بات کریں گے. آخر لیونگ اسٹینڈرڈ کس کا بہتر ہے, ہائی رائز بلڈنگ کا, سوسائٹیز کا, یا ایگرو فارم ہاؤس کا؟ بات جاری رہے گی, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا. کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. روکھے سوکھے بال جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈاو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم بڑے نایاب ہیرے چن کے لاتے ہیں آپ کے لیے, جو آپ کو بتائیں اور جس پہ آپ اپنی راہ متعین کر سکیں.
کہ کہاں پہ خرید و فروخت کرنی ہے, سوسائٹیز میں, ہائی رائز بلڈنگ میں, اینگرو فارم ہاؤس میں, یا کس جگہ پہ. آئیے دوبارہ بات کرتے ہیں عمیر حسین صاحب سے. عمیر حسین خان بہت ایکسپیرینس پرسن ہے, بڑے لرننگ پرسن ہیں, ابھی تک وہ سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. عمیر صاحب ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کون سی رہائش بہتر رہتی ہے, ہائی رائز بلڈنگ, سوسائٹی یا؟ سر یہ سوال تو آپ نے بہت اچھا کیا, بٹ میں اٹ آل ڈپینڈز اپون دا فائنینشیل مسل آف دا کلائنٹ, ایسے ہی کہ کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے. ہماری میرا جو موٹو ہے, جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ان چیزوں پہ لایا جائے کہ وہ پلاٹس لیں, گھر بنائیں. وجہ یہ کہ میں نے 18 سال نوکری کی, میں نے ایک بھی پلاٹ نہیں لیا. نو بڈی واز دیئر ٹو ٹیچ می کہ جی آپ پیسے یہاں پہ ڈال دیں تو آپ کو 5 سال بعد ہی بیشک چیز ملے گی, بٹ مل جائے گی. ہمیں نہیں ملی. تو اب میں لوگوں کو کہتا ہوں وی آر مارکیٹنگ رائٹ ناؤ پروجیکٹ لیک وسٹا کے نام سے. چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, NOC اپرووڈ ہے, آبادی کے بیچ میں. نارملی سوسائٹیز آبادی سے بہت دور حدود اربا بتائیے گا. یہ تقریباً ان کے پاس جو ٹوٹل لینڈ ہے دیٹ از 1400 کنالس لیک وسٹا کے اونرس کے پاس. 166 کا NOC اپرووڈ ہوا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. وی آر پلاننگ فار پوزیشن آف اے سرٹن 50 to 100 پلاٹس کی پوزیشن بھی پلان کر رہے ہیں ود ان اے پیریڈ آف 2 months. اور باقی پیمنٹ پلان کی طرف آپ آتے ہیں تو اس کے اندر 2-3 years کا پلان ہے. اگر کوئی ارلی پوزیشن لینا چاہتا ہے تو پیمنٹ دے کے وہ بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ ایک 5 مرلے کی آپ کو مثال دیتا ہوں, 3.5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے. اینی بڈی کین افورڈ اٹ. 20,000 روپے مہینے کی قسط ہے, بڑی نارمل, کوئی بھی دے سکتا ہے. اب کوئی بھی دینے سے مراد ہے کہ جس بندے کی 50,000 تنخواہ ہے, لاکھ روپے تنخواہ ہے, میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لازمی لیں. چیز آپ کو مل ہی جاتی ہے. 20,000 کی تو لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں, کمیٹی ڈالی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ جب تک آپ کو پلاٹ ڈیلیور ہوگا, اگر وہ آج 17,80,000 روپے کا پلاٹ ہے, تو جب آپ کو ملے گا تو میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ کروڑ روپے کا تو نہیں ہوگا, بٹ وہ 40 لاکھ کا یا 35 لاکھ کا ضرور ہوگا. تو دس از دا ڈفرنس کہ آپ کمیٹی ڈال کے پیسے کھا جاتے ہیں, یہاں پہ پیسے جوڑ کے آپ چیز بنا جائیں گے. جب تک آپ کی کمیٹی مکمل ہوگی تو آپ نے ہی پیسے ملیں گے, اپریسیشن اس میں آ چکی اور ہوگی. جب تک آپ کا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, آپ کو ہینڈ اوور ہوگا, تو آپ کی قیمت ڈبل ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل درست. آپ کے میں نے جو کوشچن کیا تھا کہ کس میں لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہے؟ سر لیونگ اسٹینڈرڈ آج کل جو ہمارے پاس میکسیمم کلائنٹس لینڈ کرتے ہیں, دے آر کمنگ فار ایگرو فارم ہاؤسز. لوگ واپس آرگینک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آرگینک کی طرف مینس کہ یار دیسی لائف, جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں کہ جانور اپنے رکھے ہوئے ہیں, سبزی اپنی اگا رہے ہیں, سین اپنا ہو, چھت اپنی ہو, چھت اپنا ہو, کچا ہو, اس پہ جا رہے ہیں. جو انویسٹر حضرات ہیں, انویسٹر مینس کہ جو لوگ منتھلی انکم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں رینٹلس کی بات میں, دے آلویز پریفر کہ ہمیں کمرشل جگہ ملے. کمرشل میں آپ کی شاپس یا اپارٹمنٹس آ جاتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے وہ بھی ایک سرٹن جینٹری ہے, یہ کلاس ہے, وہ بھی ہمارا اچھا جا رہا ہے. اور جو آپ کا پلاٹس کی طرف ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کی سب سے زیادہ فٹ فال اس کی طرف ہے. اس میں لوگ انویسٹمنٹ کے لیے بھی آتے ہیں, اس میں لوگ گھر بنانے کے لیے بھی آتے ہیں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک میں ادھر پیغام دینا چاہوں گا ناظرین کو, اس میں یہ فائلز کا جو سیٹ اپ ہمارے ملک میں ایک انٹروڈیوس ہو چکا ہے, پیپل آر فالوئنگ اٹ, لوگ اس میں کر رہے ہیں. اگر آپ اس میں کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو پلیز 2 چیزوں کا لازمی خیال رکھیں. ایک, آپ کا کنسلٹنٹ اچھا ہو جو آپ کو آنیسٹ کنسلٹنسی دے رہا ہو. سیکنڈلی, بندہ وہ ہو جو آپ کو چیز بتائے, مثال کے طور پہ کہ آپ نے پلاٹ لیا ہے تو یہ 2 سال کے بعد اپریشیٹ ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں کہ 6 مہینے میں آپ نے لاکھ روپے کی, آئی ایم گیونگ این ایگزامپل, آپ نے لاکھ روپے کی چیز لی ہے, یہ 20 لاکھ کی ہو جائے گی, 10 لاکھ کی ہو جائے گی. تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں. جب بھی انویسٹمنٹ کریں اپنے ذہن میں 6 مہینے سال کا ٹائم ضرور رکھیں. جی شاہ صاحب. لیک وسٹا کی بتا رہے تھے آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے سر, کہ اس کی اتنی زمین ہے, اس کی بلڈنگس کتنی ہیں, کتنے سٹوریز ہیں؟ سر لیک وسٹا یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یہاں پہ تو لوگ اپنے کتنے مرلے کے پلاٹ ہیں؟ سر ہمارے پاس 5 مرلے, 7 مرلے, 10 مرلے کے پلاٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور پرانی سوسائٹی ہے, RD سے اپرووڈ ہے. اونرز بڑا اسٹرگل کرتے رہے اس کو چلانے کے لیے. میں نے پوچھا تھا سر, یہ اڈیالہ روڈ پر واقع ہے, پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کی بیک سائڈ پہ. اور اٹس اے ویری ونڈرفل لوکیشن, ونڈرفل ان اے سینس کہ آپ کے چاروں طرف آبادی ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک ویسے کمپیریزن دے رہا ہوں, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. روڈن انکلیو ہے, بلو ورلڈ ہے, یہ جا کے سوسائٹیز بڑے پروجیکٹ ہیں, بٹ یہ بنے جا کے ویرانے میں, جنگل میں. ایسے ہی لیک وسٹا تو ان کے سامنے ایک بیبی پروجیکٹ ہے, بٹ بیبی پروجیکٹ ہونے کے ساتھ اس کے پاس NOC بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ آبادی میں بھی ہے,
وہاں پر بیسک امینٹیز بھی آپ کی ساری اویلیبل ہیں. صحیح. whoever wants to visit ہم اس کو وزٹ کروا سکتے ہیں, ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو پلاٹ بھی جلدی مل سکتا ہے. اور ایگرو فارم کی آپ بتا رہے سر ایگرو فارم ہاؤسز ہم لوگوں نے پروجیکٹ کیا تھا اٹک کے اندر اسمارٹ. وہاں پہ رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ سر گھر سے دور؟ موسٹلی نہیں, گھر سے دور نہیں, وہ وہاں پہ گھر ہی ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی وہاں پہ جو ہماری زیادہ کلائنٹیج رہی ہے وہ ریٹائرڈ آفیسرس کی رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی رہی ہے جو گاؤں سے نکل کے وہی لائف انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں شہر کے اندر. بنیادی سہولتیں ساری ہوں گی. پھر وہاں پر ایگرو فارم ہاؤس کے اندر آپ کو ایگرو کے آپ کو جو آپ کا بجلی کا سبسڈائز ریٹ ہوتا ہے ایگرو کا, آپ کو میٹر آپ کے سارے ہم نے وہ لگوا کے دیے. وہاں پہ ہم آپ کو پودے سارے ہم لگا کے دیتے ہیں. لیٹس سپوز 5 کنال کا فارم ہاؤس ہے تو اس میں 250 پودے لگیں گے, اچھے پودے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ پودے نہیں کہ جو 2 مہینے بعد ڈیڈ ہو جائیں گے. صحیح. واٹر بور ہم لوگ کروا کے دیں گے, سیکیورٹی ہم لوگ دیں گے, گارڈننگ کی سروسز ہم لوگ دیں گے. ٹھیک ہے. بٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ نے صرف وہاں پہ رہنا ہے. ہمارے اوورسیز پاکستان کو کیا میسج دیں گے ایگرو فارم ہاؤسز کے حوالے سے؟ سر ایگرو فارم ہاؤسز از دا بیسٹ آپشن فار انویسٹمنٹ ایز ویل. کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں یہاں پہ پری لانچ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ود ان اے پیریڈ آف 6 months لیٹس سپوز وہ لانچ پہ جاتی ہے تو آپ اس کو سیل کر کے اچھا پروفٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں آپ. دس از ویری گڈ لیویبل سوسائٹی, یا آپ اس کو کمیونٹی کہہ سکتے ہیں, گیٹڈ کمیونٹی ود کمپلیٹ سیکورٹی اور ود کمپلیٹ امینٹیز. مزید تفصیلات کے لیے کوئی بھی جاننا چاہیں تو ہم اس کے لیے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. دوسرا یہ بتائیے اس وقت حکومت جو کام کر رہی ہے, یا جیسے آپ نے پچھلی گورنمنٹ کی مثالیں دی, بڑے اچھے اقدام کیے, کچھ بتا دیجیے گورنمنٹ پی ٹی آئی نے جو کام کیے. سر پی ٹی آئی نے جو سب سے اچھی چیز کی تھی وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم والا جو پروجیکٹ تھا ان کا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی انہوں نے جو ایمنیسٹی کی اسکیم لے کے آئے تھے جس سے آپ کے ملک میں پیسہ آیا, پیسہ سرکولیٹ ہوا. ٹھیک ہے. بسائڈ دا فیکٹ کہ پیسہ کیا تھا, کہاں سے آیا, لیکن بزنس تو ہوا. وی لک فارورڈ کہ یار اس انفلیشن کے دور کے اندر آپ کے جو لوگ, مثال کے طور پہ ایک بندے نے ₹1 کروڑ کہیں پہ انویسٹ کرنا ہے اور اس کو یہ سیکیورٹی ہو کہ یار ₹1 کروڑ میرا ڈوبے گا نہیں. حکومت کو یہی اقدامات کرنے کہ لوگوں کو یہ سیکیورٹی دے دے کہ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ پیسے کہیں نہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں منی سرکولیشن سے روزگار ملا, بزنس بڑھا, لوگوں کے پیسے ملٹی پلائی ہوئے, اور وہی جنہوں نے پیسے ملٹی پلائی کیے ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ٹیکسز بھی تو لگے. ایمنیسٹی تھی جی, ٹیکسز گین ہوئے, تو ٹیکسز سے اسٹیٹ نے کمایا ہی ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا, کہیں مت جگہ, اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردا بس نام کی ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے میکس لانگ بار میرا ہیرو تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. روکھے سوکھے بال جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ چلنے چاہیے, بھلے بے انکم سپورٹس پروگرام ہو, بھلے سوشل کے پروگرام ہو, بھلے احساس پروگرام ہو, اس طرح پروگرام کنٹینیو رہنا چاہیے. چونکہ ہر پروجیکٹ کے اندر ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جس وقت آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں پھر نئے سے وہی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, شیپ بدل جاتی ہے لیکن اخراجات بھی ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں صاحب یہ بتائیں کہ حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے؟ جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی ایگرو ہاؤسز کی, ہائی رائز بلڈنگ کی, سوسائٹیز کی. گورنمنٹ کیا اس پہ ٹینشن لے کے بہترین سے بہترین پروجیکٹ بن سکے؟ سر اس پہ میں 3 چیزوں کو ہائی لائٹ. اس میں میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس بڑا بری طرح متاثر ہوا ہے, اسپیشلی جو ان کی لوازمات ہیں.
میں 3 چیزیں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا یا آپ کو اس پہ میسج دینا چاہوں گا. ایک چیز تو ٹیکس ریفارمس ضرور لے کے آئیں, بہت ضروری. ڈیلیڈ ٹیکس ریفارمس جس میں آپ لوگ انویسٹرس یا جو بزنس مین ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں ان ٹرمز آف کہ یہ اپنا پیسہ مزید ملٹیپلائی کریں. ٹیکس ضرور دیں, بے شک زیادہ دیں, لیکن آپ ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ آسکنگ فار سبسڈائزڈ ریٹس کہ ہم لوگ جو انویسٹرز ہیں یا جو بزنس مین ہیں وہ گورنمنٹ پہ برڈن بنے, لیکن گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے کسی بھی طرح کرے. ٹیکس از دا بیسٹ وے جس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے دوسری بات کی کہ ایٹم جو ہیں اس کے الائٹ ایٹم جو ہیں سریا سیمٹ, یہ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل ٹرپل ہوتے جا رہے ہیں. سر ڈبل ٹرپل تو دیکھیں یہ چیز ہم اس چیز کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر انفلیشن آئی ہوئی ہے. آپ یو کے دیکھ لیں, آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ کسی بھی ملک دیکھ لیں, سر ہمیں محسوس زیادہ ہو رہی ہے. اٹس نتھنگ لائک دیٹ. ہم لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, پیپل آر اسٹل بائنگ, پیپل آر اسٹل میکنگ ہومس. یہ چیزیں ضرور ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کا سولوشن کی طرف جائیں. اب اگر ہم یہ پلان کرنا شروع کر دیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, آگے چل نہیں سکتے, تو گئے. میں سجیشن 2 ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے ایک تو بتائی تھی ٹیکس کی. سیکنڈلی جو سوسائٹیز, جو پروجیکٹس, مثال کے طور پہ whoever comes up with the complete documents اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ NOC لینا چاہ رہے ہیں, پلیز میں یہ گورنمنٹ کو میسج دوں گا کہ آپ لوگ اس کے اندر ایٹ لیسٹ جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اتنی اربوں روپے کی, کھربوں روپے کی, ان کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ بیچارے اینڈ میں آ کے اداروں کی طرف سے سم ٹائمس آئی وڈ سے شاید بلیک میل ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, ڈاکومنٹیشن میں پھنس جاتے ہیں. تو ان کے لیے ایزی وے ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کر کے تو NOC ایزیلی اویل کر سکیں. سیکنڈلی ادارہ اپنی کمپلائنس اتنی اسٹرانگ رکھے کہ جو لوگ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو پلاٹس لے رہے ہیں, وہ سوسائٹیز بھی اتنی ہی ڈر کے رہیں کہ یار انہوں نے ڈلیوری دینی ہے, کہ آپ کے مارکیٹ کے اندر سے فراڈ یا ایک عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہ والا کانسیپٹ ختم ہو جائے. لاسٹ چیز, جو سوسائٹی آ رہی ہے, مثال کے طور پہ لیک وسٹا ہے, روڈن ہے, یا XYZ کوئی بھی سوسائٹی ہے جس نے بھی کام کرنے کی کوشش کی, جو مارکیٹ میں آیا ہے, ان کے الائنسز کریٹ ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ دفاتر کے ساتھ. بالکل, سوسائٹیز بھی تو یہ آپ کے ادارے بھی تو پلاٹس دیتے ہیں ایسے ہی. تو ان لوگوں کو آپ لوگ اچھے ریٹس پہ اپنے ساتھ انگیج کرنے کے راستے ہموار کریں کہ جی ہاں, مثال کے طور پہ ایگزامپل ہے OGDC نے دینے ہیں, کسی XYZ ABC نے دینے ہیں, پلاٹس دینے ہیں, تو اس کی پالیسی ایسی میرے خیال سے جنریٹ کرنی چاہیے کہ مارکیٹ میں آپ کا فراڈ یا جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی تو سلو ہو گئی, وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. کہ ادھر سوسائٹی لانچ ہوگی, ادھر ایک کمپنی کے ساتھ آپ کا ہو گیا جی ہمارے 500 امپلائیز کو دینے ہیں, امپلائی کی تنخواہ سے کٹ کے سوسائٹی کو قسطیں جانی ہے. PIA کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کیا کام, ان کی یونین میں ہم لوگوں نے ایک پروڈکٹ تھا وہ سیل کیا, تو آپ یہ ون ون سچویشن ہو جاتی ہے دونوں کے لیے. تو میں ضرور یہ میسج دوں گا کہ پلیز انوویشن کی طرف جائیں. ساری دنیا جا رہی ہے, چیزوں کو آسانی کی طرف لے کے آئیں, انسٹیڈ آف کہ لوگوں کو ہم مزید رسک, ڈر ان کے اندر بڑھائیں کہ یار نہیں میں نے لاکھ روپے جوڑا ہے, میں نے دینا نہیں ہے, ڈوب جائے گا, یہ فائل ہے, یہ رجسٹری ہے. لوگوں کو ان چیزوں سے باہر نکال کے کام کی طرف لے کے آئیں. سر عمیر حسین صاحب بڑی اچھی بات کی, لیکن میں ایک اور بڑا نقطہ آپ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اس کو ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے اندر, بلڈنگ کے اندر بہت سے لوگ, نوجوان نسل بہت زیادہ آ چکے ہیں, لیکن آپ کی جو فیلڈ ہے کنسلٹنسی, اس میں ہم لوگ بڑا کم دیکھتے ہیں. نوجوان اسپیشلی جو گریجویشن کر چکے ہیں, ان کے بارے میں ان کو کیا اٹریکشن ہے اس شعبے میں آئے؟ سر پیغام ایک ہی ہے, جو آج کل جو المیہ چل رہا ہے, لوگ فریش گریجویٹس ہوتے ہیں اینڈ دے آر لوکنگ فارورڈ کہ یار ہم لوگ ایک دم نکلیں اور ہم لاکھ روپے کی نوکری پہ چلے جائیں, ہم 2 لاکھ کی نوکری پہ جائیں, 50,000 کی پہ جائیں. تو خدا را محنت پہ فوکس کریں. آپ کو جہاں پر بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے آپ لوگ کام کریں. کنسلٹنسی میں آنا چاہتے ہیں, ریل اسٹیٹ میں, کوئی بھی فیلڈ ہے, میں ایک جنیرک بات کر رہا ہوں, لیکن محنت کریں, ایکسپیرینس حاصل کریں, اور آپ کی ورتھ آٹومیٹکلی بن جائے گی. یہ اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کریں انسٹیڈ آف کہ آپ اپنے آپ کو کمپوز کر لیں کہ نہیں ہم نے یہی کرنا ہے. بڑی اچھی بات کی, یہ بڑا اچھا انہوں نے نقطہ دیا کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے, یقیناً نئے آنے والے گریجویٹ جو ہمارے دوست ہیں وہ کامیاب رہیں گے. عمیر خان حسین صاحب یہ بتائیں کہ یکمشت خرید و فروخت کرنی چاہیے, انسٹالمنٹ پہ کرنی چاہیے؟ ہمارے اور سی پاکستانی بینکوں میں, چونکہ آپ خود بھی بینکار ہیں, بینکوں میں پیسے رکھ دیتے ہیں سود کے چکر میں, لیکن سود ایک حرام بھی ہے, اور اگر یہ سرمایہ داری کریں گے تو منافع بھی ہوگا اور حلال بھی ہوگا.
क्या कहते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को? सर ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं पैगाम यही दूंगा, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मेजर चंक आसिफ साहब इन्वेस्टमेंट का बाहर से ही आता है, बाहर से लोग इन्वेस्ट बिल्कुल करते हैं ऐसे ही। और क्योंकि करेंसी डिफरेंस है उसकी वजह से, और यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं अगेन एक चीज हाईलाइट करूंगा, इट्स अबाउट फाइनेंशियल मसल, जी, जी। किसका कितना है, कौन कैसे कर सकता है। अगर पैसे हैं तो डेफिनेटली आप हमेशा सॉलिड चीज की तरफ जाएं, बहुत अच्छी कि आप सॉलिड जो चीज मौजूद है वही लें। अगर आपके पास वो बजट नहीं है तो फिर नो प्रॉब्लम, फिर मार्केट के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट हंट करके बेस्ट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। ये मत सोचें कि यार ये पेशावर है, ये कराची है, ये लाहौर ब्रांड की है, तरफ जाएं। ये पिंडी है। हाँ, आपने जब इफ यू गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट तो फिर आप कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट का प्रोफाइल देखते हैं। बिल्कुल सही। लोग हमारी तरफ ये होता है कि यार कहते हैं नहीं यार मैं पिंडी का हूँ, ओके यार चलो मुझे ना आप ऐसा करें पिंडी के नजदीक ले दें, मैं अटक का हूँ मुझे अटक के नजदीक देखते हैं। मैं सही। लोगों को कहता हूँ कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप प्रोडक्ट देखें, लोकेशन ना, ये मत देखेंगे हाँ जी शहर कौन सा लग रहा है, बिल्कुल आप सही। ये देखें कि ये चलता दरिया है, ये चलेगा, ओके फाइन जस्ट जंप इनटू इट, बिल्कुल सही। तो बेहतर रहता है आपके लिए। हमारे ओवरसीज पाकिस्तान को मशवरा देंगे कि कुछ भी आप मशवरा करना चाहें तो आपके साथ बिला फीस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम, हम लोगों के पास जितनी डेडिकेटेड टीम है, हम लोग मेरे पास अभी भी मैं आपको बताऊं कंटिन्यूसली कॉल्स आती हैं और वी डोंट चार्ज, हम मार्केट वाला काम नहीं करते, हमारा काम है मशवरा देना। जब आप अच्छा ऑनेस्ट और क्लियर ओपिनियन देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ मैं साहब आप खुद जॉब करते थे, आज आपके पास कितने लोग जॉब करते हैं? सर मेरे पास तकरीबन 20 का स्टाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह 20 के स्टाफ के साथ मेरे सब ऑफिस भी चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसी ये क्वेश्चन किया कि लोग आज दौड़ते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब खुद करें ना करें, बल्कि जॉब करें और जॉब लोगों को दें। आप लोगों को जॉब दें बजाय आप खुद जॉब तलाश करें। मैं आपके तवसल से अभी भी मैं यानी कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए लोगों को पैगाम दूंगा कि कोई भी बच्चा या बच्ची काम करना चाहती हैं, फ्रीलांस के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत आप करेंगे, मेहनत आपकी जगह हम नहीं करेंगे, हम आपको रास्ता देंगे, हम आपको मौका देंगे। एग्जैक्टली सिखाएंगे आसिफ साहब, मौका भी देंगे, प्रोडक्ट भी देंगे। बाहर जाके पैसे लगा के जो आपने खोलना है वो पैसा आप अपने ट्रैवलिंग पे अपनी चीज़ों पे लगाएं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हमारे पास से ऐसे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिर में उमैर खान साहब आपसे ये कहूँगा कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को बताएं कि अपने मुल्क में जितना सरमाया महफूज है किसी और दूसरे मुल्क में इतना महफूज नहीं हो सकता। भले एज ए इन्वेस्टर इस मुल्क में आए, भले एज ए खुद रेजिडेंशियल आए। क्या कहते हैं आप? सर ज़मीन, सबसे पहली बात, ज़मीन कभी भी धोखा नहीं देती, नुकसान नहीं देती। और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी कहीं पे पैसे किसी को दे दें, उससे इनकम लेने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क में ज़मीन में इन्वेस्ट करते रहें। अच्छे प्रोडक्ट पे, अच्छे प्रोजेक्ट पे करें, आपको कभी भी नुकसान या पशेमानगी नहीं होगी। अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब लाजमी करें, आई वुड से कि शायद पढ़े लिखे कंसल्टेंट का भी करें कि जो वो अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है तो आपका दिल भी उस चीज़ को तस्लीम करे कि हाँ यार ही इज टॉकिंग राइट। बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी नाज़रीन। उमैर हुसैन खान साहब से अभी हमने बहुत से सवाल करने थे, लेकिन वही बात हुई जो अक्सर हम कहते हैं कि वक्त की कमी हमें रोक देती है, वरना सिलसिला गुफ्तगू चलता रहे। लेकिन अभी वक्त बहुत ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। आइंदा अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।